السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹھا تیرا۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی یاد میں منعقد ہونے والی آج کی یہ ہماری دوسری محفل ہے، جس میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور وصال کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول تشریف لائے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دین سے واپس نہ پھرو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دین سے واپس پھر گیا ان کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی مطلب لے کر دنیا میں آتا ہے، بالخصوص انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا ایک مشن ہوتا ہے۔ جب وہ مشن پورا ہو جاتا ہے
تو پھر وہ اپنی زندگی کو اختتام پذیر کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں 20 اپریل 571 سنہ عیسوی اور 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ سنہ ہجری کے اعتبار سے 63 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ نے 40 سال تک اپنی زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح مکہ کے کفار و مشرکین، مکہ کے چودھریوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح صادق اور امین بن کر کے آپ نے پیش فرمائی۔ جب زندگی مبارک کے 40 سال مکمل ہو گئے تو 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے میں بھی آپ کی بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ آپ نے فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر کے سارے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے مکہ والوں جمع ہو جاؤ، آج میں تم سے بہت اہم بات کرنے والا ہوں۔ مکہ کے بڑے سے بڑے شخص سے لے کر حقیر سے حقیر انسان تک فاران کی چوٹی کے پاس جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ والوں، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوں، پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تم کو ہلاک کر دے گا، تو کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے صادق پایا ہے، امین پایا ہے، آج تک کبھی فضول، لغو اور جھوٹ بات کہتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں سنا۔ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اگر تمہیں میرے اوپر اتنا ہی یقین ہے کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ جب انہوں نے نئے دین کا اعلان سنا تو بغلیں جھانکنے لگے، کوئی ادھر دیکھنے لگا، کوئی ادھر دیکھنے لگا، کوئی مغلظات بکنے لگا، کوئی برا بلا کہنے لگا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے کھسک گئے۔ ایک تنہا 8 سال کا بچہ جسے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، وہ وہاں تشریف فرما رہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے سے پہلے چپکے چند لوگوں کے درمیان میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید ابن حارثہ اور چند لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ ظلم بھی کیا جاتا رہا، تکلیف بھی پہنچائی جانے لگی، یہاں تک کہ آپ نے 13 سال مکہ شریف میں آپ نے تبلیغ فرمائی، 3 سال خفیہ تبلیغ فرمائی، 10 سال اعلانیہ تبلیغ فرمائی۔ جب مکہ کے کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، شہر مکہ کو چھوڑ کر شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کر کعبہ کے پاس تشریف لائے اور کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ، مجھے اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر مجھے میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ پھر رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے یمن کا راستہ اختیار کیا، غار ثور میں جا کر 3 رات اور 3 دن گزارے اور پھر وہاں سے آپ نے مدینہ شریف پہنچ کر کے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ سن 2 ہجری کے اندر، پہلی سنہ ہجری کے اندر جنگ احد کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، پھر جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، جنگ خیبر
خیبر کا واقعہ پیش آیا، کئی جنگ واقعات پیش آئے۔ 8 سنہ ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دی، مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد عطا فرما دی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ 20 رمضان المبارک کو 8 سنہ ہجری کو اللہ کے رسول نے 8 سنہ ہجری سے پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم لوگ یہاں سے کوچ کر کے مکہ جائیں گے اور مکہ کے اوپر فتح کر کے اپنے اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 8 ہجری کے اندر اسلام کو فتح مکہ عطا فرمائی۔ یہ اسلام کے عروج کا دور تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ظلم و تشدد کے ساتھ مکہ سے نکالے گئے تھے، اس کے برعکس 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے۔ جب مکہ میں صحابہ چاروں جانب سے داخل ہونے لگے تو مکہ کے کفار کے دل لرزنے لگے، وہ سوچنے لگے ہم وہی لوگ ہیں جو حضور کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، ہم وہی لوگ ہیں جو حضور کو ستاتے تھے، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ سارے کے سارے لوگ دبکے ہوئے اپنے گھروں کے اندر گھسے ہوئے انتظار کر رہے تھے اپنی موت کا۔ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا کر کے آپ نے طواف کیا، اور سارے مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد میں اعلان فرما دیا، اے مسلمانوں گواہ رہنا، جتنے بھی میرے دشمن تھے، جتنے مجھے ستانے والے تھے، جتنے میرے اوپر ظلم کرنے والے تھے، آج سب لوگوں کو میں اعلانیہ معافی دیتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے سب کو اعلانیہ معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے آ کر لپٹ جائے میں اسے بھی معافی کا اعلان دیتا ہوں، جو سفید جھنڈا دکھا دے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں اور امان دیتا ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے وہ میرے پاس حاضر ہو جائے۔ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے۔ آقا نے اعلانیہ طور پر فرما دیا آج کے دن میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ حضور نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے حضور کو ستایا، اونٹ کی اوجڑی آپ کے پیٹھ پہ رکھی، راہ میں کانٹے بچھائے، شعب ابو طالب میں سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کی پیٹھ کے اوپر خنجر مار کر کے، نیزہ مار کر کے آپ کو اونٹ سے گرا کر بچی کا حمل ضائع کر دیا، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے اتنے ظلم برداشت فرمائے، اتنے ستم برداشت فرمائے، آج ہمیں عام معافی دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قدرت ہے، یہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے ہیں، یہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، آج ان کے پاس میں پاور ہے، آج یہ سطح میں آ چکے ہیں، آج یہ پاور میں آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ واقعی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آج ہمیں ان کے اوپر کلمہ پڑھ کر کے، ان سے مسلمان ہو کر کے ان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے، ان کی غلامی میں داخل ہو جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں کفار کلمہ پڑھ کر کے داخل بہ اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ ہوئی سن 8 ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے سن 11 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر گزارے۔ مکی زندگی آپ کی دکھوں بھری رہی، مدنی زندگی آپ کی آرام والی زندگی رہی۔ عشاق کے مصطفیٰ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضور کی پوری زندگی کے احاطہ میں ایک مجلس میں نہیں کر سکتا۔ آج مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں آپ کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے قریب کے واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
فاستغفر انہ کان توابا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا بیٹی فاطمہ، اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی اور فرما دیا کہ لوگ جوق جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کو اسلام پسند آ رہا ہے، لوگوں کے دل میں اسلام گھر کر رہا ہے، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ نے مجھے اسلام راسخ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اب اسلام لوگوں میں پھیل چکا ہے، لوگ اسلام سے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں اور اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اب مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے داعی اجل کو لبیک کہنا ہوگا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ رونے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت اللہ کے رسول کی بیٹی اپنے آپ اپنے بابا جان رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں۔ اور ایک بیٹی جب اپنے باپ کی موت کی خبر سنتی ہے تو اسے کب گوارا ہو سکتا ہے، اسے کب برداشت ہو سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کی موت کی خبر سنوں۔ آپ اگر اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا تذکرہ کرنے لگے تو آپ کی بیٹی غمگین ہو جائے گی، آپ کی بیٹی تکلیف میں آ جائے گی۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں کے قریب ہوتا ہے، لیکن جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کے بہت دل کے قریب ہوا کرتی ہے، اسے باپ کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ماں سے اگرچہ وہ ترش زبان میں بات کر سکتی ہے، ماں کے ساتھ میں ترشی آ سکتی ہے، ماں کے ساتھ میں کڑک الفاظ سے وہ بات کر سکتی ہے، لیکن باپ کا ہمیشہ وہ احترام کرتی ہے، باپ سے ہمیشہ وہ محبت کرتی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رونے لگی۔ اور آپ لوگ ادھر توجہ فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے جب فرمانے لگی یا رسول، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی موت کا غم کیسے برداشت کروں گی، تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تجھے زیادہ دن غم برداشت نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ دن تکلیفیں نہیں سہنی پڑے گی، زیادہ دن دکھ نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ بیٹی یاد رکھنا میرے دنیا سے جانے کے بعد میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہی میرے پاس میں بلائے گا، سب سے پہلے تمہارا ہی انتقال ہوگا۔ جب یہ سنا تو سیدہ مسکرانے لگی، سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ مسکرانے لگی۔ آپ غور کریں سیدہ خاتون جنت اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہیں، اپنی موت کی خبر سن کر کے کون مسکراتا ہے، اپنی موت کی خبر سن کر کے کون ہنستا ہے، کس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ خوش ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور یہ نہیں جانتے کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں بیٹی پہلے میرا انتقال ہوگا اور میرے انتقال کے فوراً بعد میں، میرے انتقال کے چند گھڑیوں کے بعد میں، چند دنوں کے بعد میں ہی اے میری بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی میرے پاس میں بلا لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کو جانتے ہیں کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کا انتقال کب ہوگا، تبھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی موت کی خبر دے رہے ہیں کہ بیٹی تمہارا انتقال میرے بعد فوراً ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وما علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب بنانے میں بخالت نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، اپنے نبیوں کو خوب غیب کی باتیں بتاتا ہے اور نبیوں میں جس نبی کو چاہتا ہے اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو آپ اپنی طاقت سے نہیں جان سکتے تھے وہ باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی، آپ کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی کہہ رہی ہیں، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور غیب جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج فرمایا۔ حج کے موقع پر آپ نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہاں 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور نے بہت ساری وصیتیں فرمائی
بالآخر آپ نے فرمایا اللہ کا ایک خاص بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے درمیان میں اختیار عطا فرمایا، جس کو چاہے پسند کر لے، چاہے تو دنیا پسند کرے چاہے تو آخرت پسند کرے، اور اس خاص بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس خاص بندے نے آخرت پسند کر لی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ایک کونے میں چلے گئے اور تنہائی میں رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ زار و قطار رونے لگے بغیر کچھ بتائے ہوئے۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ابوبکر کو، سارے لوگ تو حضور کا خطبہ سن رہے ہیں لیکن یہ بوڑھا ایک طرف بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اللہ کے رسول تو ایک مخصوص بندے کی بات سنا رہے ہیں لیکن یہ بوڑھا رو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں حضور کی بات سن کر کے اس لیے رو رہا ہوں کہ جو بات تم نہیں سمجھ پائے وہ بات میں سمجھ گیا ہوں۔ حضور جس خاص بندے کی بات کر رہے ہیں وہ خاص بندہ کوئی اور نہیں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہو تو آخرت کو پسند کرو یا دنیا کو پسند کرو۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس کا مطلب حضور اب ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، حضور اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے حضور کے غم کو سوچ سوچ کر کے ابوبکر رو رہا۔ جہاں کسی کی عقل نہیں پہنچی، جہاں کسی کا ہوش نہیں پہنچا، جہاں کسی کی خرد نہیں پہنچی، وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خرد پہنچ گئی۔ اور پھر دن قریب آئے اور 12 ربیع الاول شریف سن ہجری 11 سے چند دن پہلے کی بات ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا 22 صفر المظفر کو ہوئی۔ ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے 2 یا 3 دن پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بخار کا غلبہ طاری ہوا، اور بخار کا غلبہ ایسا طاری ہوا کہ نقاہت کمزوری دن بدن بڑھتی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ صحابی رسول کی روایت ہے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی زوجہ ہیں، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، کھڑے نہیں ہو پائیں گے آپ کی جگہ پر۔ حضور نے تیسری دفعہ جب ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ نے صحابی رسول کو آواز لگائی اور کہا جاؤ ابوبکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی زندگی میں، حضور کی موجودگی میں سب سے زیادہ جس صحابی نے نماز پڑھائی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ 17 بار حضور کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ اول، اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جب ضرورت پڑی ہے مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی، نبوت کے مصلی پر کھڑے ہونے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھایا۔ اس سے آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اس کے آپ کا پہلا نمبر ثابت ہوتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ابوبکر نماز پڑھانے لگے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، نماز کی 1 یا 2 رکعت ہوئی ہے، قیام کا عالم ہے، اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا پردہ سرکتا ہے اور حضور باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضور باہر تشریف لائے، حضور کا حجرے کا پردہ سرکا، حضور باہر تشریف لائے، صحابہ نماز میں ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ نماز میں بندے کا خیال جو ہے وہ صرف اور صرف نماز میں رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی پردہ سرکا، حضور تشریف لائے، صحابہ کرام نماز کی حالت میں مڑ مڑ کے دیکھنے لگے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ حضور آ گئے۔ اس طرف کعبہ شریف ہے، حضور کا حجرہ اس طرف ہے، اب مڑ کر کے دیکھنے لگے
اور اگر ہم صرف تھوڑا سا مڑے تو حجرہ مبارک نظر نہیں آتا، بلکہ پوری اگر ہم سینے کو پھیر دیں، پورے چہرے کو پھیریں گے تب حجرہ نظر آئے گا۔ حالانکہ بندہ اگر اپنے سینے کو نماز کی حالت میں 90 ڈگری سے زیادہ پھیر دیتا ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے حضور کے آنے کی آہٹ سنی تو اپنے گردنوں کو بھی پھیرا، اپنے سینے کو بھی پھیر دیا، اور جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو اپنی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح مارنے لگے، اپنی اوپر کی ہتھیلی کو ہاتھ کے اوپر اس طرح ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس طرح مارنے لگے، گویا کہ ابو بکر صدیق کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور نماز پڑھائیں گے، درمیان نماز کی بات ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، حالانکہ وہ امامت کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق نماز کی حالت میں پیچھے کھسکنے لگے، قدم آپ کے پیچھے آنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، کیا ابو بکر کی نماز نہیں ہوئی؟ ابو بکر صدیق تو پیچھے کھسک رہے، خیال تو دور کی بہت بڑی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سن کر، حضور کا خیال سن کر ابو بکر تو نماز میں حرکت کر رہے ہیں، چہرہ پھیر رہے ہیں، سینہ پھیر رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پیچھے آنے لگے، 2 قدم آپ نے پیچھے لیے اور حضور کی طرف دیکھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ حضرت ابو بکر پھر آگے بڑھ گئے اور نماز کو مکمل فرمایا، نماز کو مکمل فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جس نماز میں حضور کا خیال آتا ہے وہی نماز اصل نماز ہوتی ہے، اور جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تب نماز کیسی؟ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال آنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پوری کروائی، پھر اس کے بعد میں جب وصال کا دن قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تشریف فرما ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ حضور کوئی شخص ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا جاؤ جا کر کے کہہ دو حضور کی طبیعت علیل ہے، نہیں مل سکتی۔ وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر ایک آدمی آیا، دروازہ بجایا، کہا کون ہے؟ کہا حضور بہت دور سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا چلے جاؤ، تم سے حضور نہیں مل سکتے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، آپ کی نقاہت آپ کے اوپر طاری ہے۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس کو آنے دو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ موت کا فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، روح قبض کرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا ہے، جبرائیل کو اپنا ساتھی بنا کر، سفارشی بنا کر کے آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرائیل خود تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اجازت لوں کہ میں آپ کی روح قبض کروں کہ نہ کروں۔ اس سے پہلے آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، اس سے پہلے آج تک کسی سے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا نہیں، نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس سے پہلے کسی کو اختیار نہیں دیا، کیا مجھے اختیار کیوں دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے محبوب اگر روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو روح قبض کر لینا، اور اگر روح قبض کرنے کی اجازت نہ دیں تو پھر اس کے بعد روح قبض مت کرنا۔ تو پھر اس کے بعد جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کرنے ہی آئے ہو تو پھر اپنا کام کرو، کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت کی درکار ہے۔ حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ بھی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے، اللہ کو شوق ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے، آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ بلانا چاہتا ہے تو میں انکار کیوں کروں؟ آپ نے فرمایا میری روح قبض کر، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام وہاں تشریف فرما رہے اور موت کا مزہ چکھایا، اور اس کے بعد فوراً تاریخ میں آتا ہے، محدثین کرام بیان فرماتے ہیں آپ کی روح مبارک کو واپس آپ کے جسم میں لوٹا دیا گیا، جو بظاہر دنیا سے عالم برزخ میں لے جانے کا ایک ذریعہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ظاہر میں حضور دنیا سے تشریف فرما گئے، ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن عقیدہ اہل سنت سنو، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا،
اور یہ عقیدہ جو ہے امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں بزرگوں کے قول سے، عقائد سے، حوالے سے، نظریات سے اخذ فرما کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے، عام آدمی تو عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، لیکن انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی روحیں ان کے جسموں کو لوٹا دی جاتی ہیں۔ جس طرح وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور بلکہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آقا تشریف لے گئے دنیا سے، ظاہری پردہ فرمایا۔ پردہ فرمانے کے بعد جو حالات تھے مدینہ شریف کے وہ بیان سے باہر۔ جس صحابی نے سنا واویلا مچاتے ہوئے مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ کی مسجد نبوی میں آ گئے، ایک کوہرام مچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے واہ محمدہ واہ محمدہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور آسمان کو تکنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی پر 3 دن